بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ سے 3 موضوعات پہ بات کروں گا، تینوں ریلیٹڈ موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے کہ ادھر قندھار میں طالبان کے خلاف جو بمباری ہوئی ہے وہ امریکن جہازوں سے کی گئی ہے، انڈین جہازوں سے کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی شدت سے اب سوال جو ہے نا انڈین میڈیا اٹھا رہا ہے بار بار دنیا کو گیف کرنے کے لیے۔ اور دیکھیے، دشمن کے ہاتھ آپ کی کوئی کمزوری آئے گی تو وہ تو آپ کو معاف نہیں نہ کرے گا، اس لیے اس سے تو کچھ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ لیکن یہ سوال مغربی میڈیا میں بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ جو یہاں جہاز آئے ہیں امریکن، یہ کس راستے سے آئی ہیں؟ کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، اس کو آنے کے لیے پاکستان یا ایران، دو ملکوں میں سے ایک کی سرحد فضا استعمال کرنی پڑتی ہے۔ کیا پاکستانی فضا استعمال ہوئی ہے؟ کیونکہ ایران کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس سوال کا میں آپ کو کیا جواب دوں، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا معاہدہ بہرحال موجود ہے، لیکن وہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ فضا امریکن فوج کی یہ محفوظ واپسی کے لیے دے رہے ہیں، اس کو آپ طالبان کے خلاف حملوں کے لیے ہرگز استعمال نہیں کر سکیں گے۔ لیکن امریکہ نے اس معاہدے کو توڑا، کیونکہ تگڑے دا ستے ویاں ماڑے دا ستے ویاں سو۔ تو امریکن تو ظاہر ہے اپنی غلطی مانیں گے نہیں، اب یہ پاکستان کو ہی اس پہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، دوسرا جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس نے مطالبہ کیا ہے، پاکستان اور چین نے ان سے طالبان سے، کہ وہ مشرقی ترکستان اسلامی تحریک اور تحریک طالبان پاکستان اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مکمل طور پہ ختم کرے۔ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے؟ ناظرین، مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ نور مسعود ولی کا جو انٹرویو شائع ہوا ہے، اس کے حوالے سے بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ، آپ کو پتہ ہے عرصہ پہلے یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ یہ ڈرون حملے میں مارا گیا ہے۔ احمد میر جو ہیں وہ لکھتے ہیں، جو آج کل میرا خیال واشنگٹن سے لکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے لکھ رہے ہیں، مجھے نہیں علم۔ احمد میر نے یہ کہا ہے کہ جناب اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان کی اجازت کے بغیر نور ولی مسعود کا انٹرویو ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کنڑ کے علاقے میں موجود ہے، چھپا ہوا ہے، ان کے پاس اس نے پناہ لی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں۔ جبکہ طالبان پاکستان کو اور چین کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ ہرگز آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور پرٹیکولر ان دونوں محاذوں کا، یہ ترکمانستان والے اسلامی محاذ کا اور TTP کا، تو انہوں نے اب چین کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہا ہے کہ یہ آپ بھول جائیں کہ یہ کبھی ہمارا کندھا استعمال کریں گے، یا ہم انہیں اپنے علاقے میں گھسنے دیں گے، یا آپ کے خلاف انہیں کچھ کرنے دیں گے۔ لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ نور ولی مسعود جو ہے CNN پہ طالبان کی اجازت کے بغیر شکل نہیں دکھا سکتا، کیونکہ وہ تو ڈرون حملے میں مارا جا چکا تھا۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ طالبان نے معاملات بیلنس کرنے کے لیے نا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو یہ بتا دیا کہ یہ ابھی زندہ مرا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، دیکھیے یہ آپ چاہے کچھ بھی ہے، جس طرح ہم مطلب اس میں سفارتکاری میں داؤ پیچ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی تو اب آ ہی گئے ہیں نا۔ اب وہ دنیا کے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہ بچے تو نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان مجبور ہے ابھی ڈنڈی مارنے میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ امریکن جہاز ہیں۔ اچھا، اس سے بھی آگے کی بات، انڈین جہاز کس راستے سے ہے؟ کیا ایران کے اوپر سے آئے ہیں؟ دیکھیے نا، دو ہی راستے ہیں نا۔
امریکن جو جہاز ہیں یہ قطر سے اڑتے ہیں اور اس کے راستے آ جاتے ہیں، پر پاکستان کو سب سے پہلے تو امریکہ کو وارن کر دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ جو معید یوسف اور DGISI گئے ہیں نا امریکہ، یہ بتانے گئے ہیں کہ بس بھئی اب انہوں نے کہہ دینا انف از انف۔ ہاں جی ہاں، کہ بھئی اگر تمہارا، کیونکہ دیکھیں نا عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تمہارا ڈرون میری فضا سے گزرے گا تو میں اس کو گرا دوں گا، اور اگر تم نے اور بھی کوئی پنگے بازی کی تو پاکستان اس کا پورا جواب دے گا تمہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ تم آپ پاکستان میں ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی نہیں چلتی، لیکن اس کے جواب میں اب پاکستان کو بھی اطمینان چاہیے نا جی، کہ جو وہاں دیکھیں نا یہ بندہ اعلان کر رہا ہے کہ جی میں قبائلی علاقے پہ قبضہ کر لوں گا، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات کی ہے کہ ہم امارات اسلامیہ کے تحت جہاد کرتے ہیں۔ امارات اسلامیہ تو طالبان ہیں، تو کیا یہ طالبان کے تحت کے ماتحت یہ جہاد کر رہا ہے؟ یہ اس نے اعلان کیے ہیں سارے۔ یہ بات پاکستان کو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان لگی لپٹی رکھے، ہم بڑا کھل کے طالبان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جائز معاملات میں پاکستان کی سلامتی پر کوئی نہیں۔ پاکستان کی سلامتی پر تو ہم نے کبھی نواز شریف سے، عمران خان سے، کسی سے نہیں کیا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کس نے عمران خان کو اجازت دی ہے کہ جی امریکن ہماری فضائیں استعمال کریں، جبکہ وہ ایبسولوٹلی نوٹ کہہ چکے۔ اس پہ بھائی کوئی سمجھوتا نہیں، ہم تو کریں گے سچی بات چاہے کسی کو آگ لگے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے طالبان سے کہ جناب والا آپ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے متحد ہے اور آپ کے علاقے میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، اور یہ 20,000 کا اپنا لشکر بتا رہا ہے، اور یہ ہمارے قبائلی علاقوں پہ قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، آپ اسے نکالیں یہاں سے، اس کو نکالیں۔ کنڑ پر تو مجاہدین کا قبضہ ہے نا، ان کا طالبان کا قبضہ ہے نا۔ اسی طرح چین جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ترکمانستان میں پھر انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیا ہیں۔ ترکمانستان جو تحریک ہے وہاں جو مسلمانوں کی تحریک ہے، تو چین بھی یہ چاہے گا۔ اچھا اب یہ اس ہماری کمزوری پہ انڈیا کھیلے گا، یاد رکھنا۔ اس سے فائدہ اٹھا کے انڈیا نے یہ بمباری کی ہے۔ ان کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیے اشرف غنی اور انڈیا حکومت نے بہت ہی تباہ کن پالیسی اپنی بنائی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ پالیسی صاحب یہ ہے کہ جتنا انفراسٹرکچر ہے تباہ کر دیا جائے۔ مثلا ہرات میں انہوں نے یہ کیا ہے، ہلمند میں کہ لشکر گاہ میں ایجوکیشن کا دفتر، پولیس ہیڈ کوارٹر، جو جہاں طالبان نے قبضہ کیا تھا سب تباہ کر دیے۔ اور ایک نئی پنگے بازی یہ کر دی ہے کہ کمانڈر اسماعیل، یہ شیعہ کمانڈر ہے، بہت پرانا کمانڈر ہے مجاہدین کے زمانے کا، اور یہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایران اپنی پنگے بازی نہ کرے۔ یہ تو جب مجاہدین کی تحریک تھی یہاں 80s 90s میں، تو اس وقت بھی ایران نے اپنی علیحدہ ہی ہانڈیاں چڑھائی ہوئی تھی، اب بھی وہ علیحدہ ہی کرے گا، وہ سودے بازی کرے گا۔ اس وقت یہ کمانڈر اسماعیل جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ طالبان سے لڑ رہا ہے، اور اشرف غنی حکومت کی حمایت میں لڑ رہا ہے۔ اس نے گلہ بھی کیا کہ اشرف غنی نے ہمیں پراپر اسلحہ نہیں دیا، نہیں تو ہم ان کو یہ جو تھوڑا بہت انہوں نے ادھر قبضہ کیا ہے ہرات کی طرف، یا نہ کرنے دے کے۔ اچھا متضاد بتلائیں ہیں یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ قبضہ مکمل کر لیا ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پسپائی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو سامنے آ ہی جائے گا، اب دنیا میں کون سی خبریں چھپی رہتی ہیں، یہ کیا کچھ چھپا رہتا ہے۔ لیکن یہ بڑے 3 نازک معاملات ہیں جن میں میں نے آپ سے گزارش کی ہے۔ ایک تو پاکستانی فضا کا جو حکومت نے کہا ہے نا اس پہ عمل کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو ہے نا وہ پالیسی اپنی واضح کریں۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نور ولی مسعود کا انٹرویو جو ہے ان کی اجازت کے بغیر ہوا، اور انہوں نے پاکستان کو یہ کیوں بتانا ضروری سمجھا کہ یہ بندہ ابھی زندہ ہے؟ کیا کوئی مطلب یہ کوئی انہوں نے کوئی جیسے کوئی کارڈ چھپایا ہوا تھا یہ، یا کیا وہ کسی بات سے پاکستان سے ناراض ہیں؟ اور اس کی جو اگلی پالیسی کا اس نے اعلان کیا ہے، طالبان نے اس کو کیوں کنڈیم نہیں کیا؟ دیکھیے نا، سوال جب وہاں کیا گیا اس سے قطر میں
ان کا جو طالبان کے جو نمائندے ہیں ان سے کہ جی اسی انٹرویو کے مطلب اس نے صرف ایک جواب دیا. اس نے کہا کہ افغانستان کی زمین ہم کسی کو بھی دنیا کے کسی پاکستان کا نام بھی پرٹیکولر نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ کسی بھی دنیا کے دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہوگی بات. اگلا جو جزوی سوال کیا اس نے کورسپونڈنٹ نے، اس نے کہا جی کہ یہ پھر یہ نور ولی مسعود کا کیا مسئلہ ہے، اس کا CNN پہ انٹرویو آنا اور وہ تو سارا آپ کا ہی لے رہا ہے کہ آپ کے متحد ہے. انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، ہاں یا نہ نہیں کی. تو ناظرین کرام، اس طرح یہ معاملات کچھ الجھے ہوئے ہیں، ان کو کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیے نا، ایک تو اب ہم سب کچھ ہم ہی کرتے رہیں، اور دوسری طرف سے بھی تھوڑی سی اب سیاست ویست نہیں ہونی چاہیے. خاص طور سے ٹیررزم کے معاملے میں تو ہم تو کمپرومائز نہیں بھائی کر سکتے. یہ تو کھل کے ان کو طالبان کو اعلان کرنا پڑے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ کا شکریہ.